ایران نے جو پورے عالم اسلام کو بمباری اور میزائل باری سے تباہ و برباد کر دیا ہے، اور ایران کو شاید یہ بات یاد نہیں کہ دارو بعد از سہراب چی معنی. اس لیے اب اس پہ میں تھوڑی سی گفتگو بھی کروں گا، اور اس بات کو میں بتا دوں کہ ایران نے اب طے کر لیا ہے کہ وہ ہر صورت میں گریٹر اسرائیل بنا کر رہے گا اور اسلامی ممالک کی ساری معیشت کو بلڈوز کر دے گا. یہ کیا قصہ کہانی ہے آگے بتاتا ہوں، لیکن ایک بات اور بھی بتا دوں کہ اس وقت پورے پاکستان اور ایران کے درمیان سعودی عرب کی وجہ سے انتہائی شدید اختلافات پیدا ہو گئے ہیں. اور اگر اختلافات نہیں بھی ہوئے، کیونکہ حوثی باغیوں نے، آپ کو پتہ ہوگا کہ انہوں نے وہاں پہ سعودی عرب پر ایک میزائل پھینکا تھا، جس کے بعد پاکستان نے ایران کو فون کر کے کہہ دیا تھا کہ انہیں سمجھا دو بصورت دیگر پاکستان سعودی عرب کی حفاظت کے لیے میدان میں اتر جائے گا. اب دوبارہ تو حملہ نہیں ہوا، لیکن جو ہی حملہ ہوگا اور پاسدارانہ نے انقلاب جو ہے حوثی باغیوں سے یہ حملہ کرا کر رہے گی. لیکن ان سب سے پہلے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور لائک بھی کر لیں اور اسے شیئر بھی کریں. لیکن اس سے پہلے میں ایک اور سب سے پہلے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کچھ فرقہ پرست تنظیم سے تعلق رکھنے والے اینکر اس وقت پاکستان کے چینلوں پہ، خاص طور پہ پرائیویٹ چینلوں پہ بیٹھ کر کے اور شین میم اور فلانا عین غین اور فلانا ڈم، وہ سعودی عرب کے خلاف پاکستان کے سنی لوگ عوام کے سے نفرت کے طور پر سعودی عرب کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور یہ بتا رہے ہیں کہ حوثی باغی غدار جنہوں نے ساری سعودی عرب کو اس سے پہلے بھی تباہ و برباد کیا اور کبھی کسی سے جیت کے نہیں دکھایا، وہ سعودی عرب کے ہیرو ہیں، وہ ان کے ہیرو ہیں، ان اینکروں کے. جی میں اس سلسلے میں گزارش کرتا ہوں اپنے چینلز کے جو پرائیویٹ چینل ہیں کہ وہ پاکستان میں رہنے والی اکثریت حنفی لوگوں کے جذبات سے ان طرح کے فرقہ پرست تنظیموں سے تعلق رکھنے والے اینکرز کے خلاف ان کو وہاں سے ہٹایا جائے اور ان کو منع کیا جائے کوئی اس طرح کی بیہودہ قسم کی گفتگو جس سے یہاں کے مسلمانوں کے دل لرزتے ہیں کہ ہم خانہ کعبہ پہ بھی کر رہے تھے، پہلے بھی حوثیوں نے مکے پہ بھی کیا اور مدینے پہ بھی کیا. لہٰذا ذرا وہ ہوش میں رہیں، اور ورنہ پھر اگر اس ملک میں کچھ اس سلسلے میں کوئی مظاہرہ ہو تو پھر ظاہر ہے انہیں بڑی تکلیف بھی ہوگی. لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ اصل چکر ہو کیا رہا ہے. آپ کو اس بات کا بہت اچھی طرح علم ہے کہ ہمارے اس وقت جو آپ کا یہ بلوچستان کا صوبہ ہے، گزشتہ 10 دنوں سے وہاں کہرام مچا ہوا ہے. اس سلسلے میں دہشت گردوں کی بھی بہت بڑی تعداد شاید ماری گئی ہے. ISPR کے مطابق انہوں نے جو آپریشن شوبان کیا ہوا ہے اس کے حوالے سے بہت سارے لوگ مارے گئے ہیں، جہنم میں واصل ہوئے ہیں. لیکن بہت بڑی تعداد میں پاکستانیوں کو بھی قتل کیا جا رہا ہے. اور یہ جو TTP کے لوگ ہیں یہ بلوچستان کے پہاڑوں میں جا کر کے وہاں جا کر کے جو ہے وہ مقابلہ کر رہے ہیں پاکستانی فوج کا. اور پاکستانی فوج کی جوان اپنی بہت بڑی قربانی کے ساتھ، یہ اسی لیے کیا گیا ہے، ایک طرف انہوں سے حوثیوں سے سعودی عرب پر بمباری وہ میزائل پھینکوایا گیا، اور دوسری طرف پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ایران سے تو پہلے بھی پاکستان میں کوئی اچھے ان کی کیا کارکردگی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ جس کی ہم کوئی تعریف کریں. محسن نقوی صاحب کے ساتھ بھی انہوں نے
8 مرتبہ ان کو انتہائی ذلت آمیز انداز سے ان کے ساتھ گفتگو کی ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑا ہے۔ ارے ہاں، پاکستان کو تو چھوڑیں، آپ کی طرح پاکستان نہیں ہے، نہ ہی پاکستان کے لوگ آپ کی طرح ہیں کہ صدام حسین کو ہٹانے کے لیے، صدام حسین کے خلاف بمباری کرنے میں ایران کا ایئرپورٹ اور عراق کا ایئرپورٹ بھرپور طریقے سے جو ایران کی سرحدوں سے ملتا ہے وہ وہاں بمباری کرتا رہا ہے، اور صدام حسین کے ہٹ جانے کے بعد یہ علی صاحب جو ہیں، آپ کے علی مالکی صاحب جو ہیں، یہ وہاں پہ گئے اور دوسرے لوگ بھی گئے۔ میں نے اس سے پہلے بھی بتایا ہے، یہ سب اس پورے خطے میں جو اس وقت امن و امان کی خراب صورتحال ہے، یہ تمام کے تمام رضا شاہ پہلوی کے ہٹنے کے بعد سے ہے، ورنہ اس سے پہلے یہ خطہ بہت پرامن تھا، لیکن فرقہ پرست تنظیم سے تعلق رکھنے والے اور فرقہ پرست سوچ کے مالک ایران کی حکومت، وہ آپ کو میں آج ایک بات بتا دوں، اب بھی ایران میں جو عراق میں جو امام حسین صاحب کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مزار شریف ہے، اس کے اوپر ایران کی حکومت نے لال جھنڈا لگایا گیا، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا بدلہ لیں گے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ امریکہ سے تو بدلہ نہیں لے رہے نا، امریکہ نے تو امام حسین کو نہیں مارا، آپ اس کا ذمہ دار ان خلیج کی ریاستوں کو قرار دیتے ہیں اور سنی لوگوں کو قرار دیتے ہیں، اور اس سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اب جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسی انتقام کی ایک کڑی ہے۔ اس سے ایران کو کچھ حاصل نہیں ہوگا، ایران کی عوام انتہائی دکھ اور افسوس، یہ سب کہانیاں ہیں کہ وہاں کے لوگ تو بڑے خوش ہیں اور گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ کیسے گھوم سکتے ہیں، کیسے پھر سکتے ہیں؟ ہمیں بھی تو بتا دیں، ایک طرف بم گر رہا ہے اور ایک طرف لوگ جو ہیں وہ گانا گا رہے ہیں، ڈانس کر رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے؟ یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں۔ ایران میں اس سے پہلے بھی آپ نے سنا ہے کہ ایران میں بچیوں کا قتل عام ہوا، اور اب کینسر کے بچوں کے ہسپتال پہ ہوا ہے، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں بچے شہید ہوئے ہیں، اور اس کی کوئی عطا پتہ ایران نے نہیں دیا، بس وہ اس سے تھوڑا سا ہسپتال سے تھوڑا سا پہلے گرا ہے۔ اب جو بچہ کینسر کا مریض ہو وہ تو صرف بم کے دھماکے سے ہی مر جاتا ہے۔ یہ ساری صورتحال اس وقت صرف ایران ایک ہی کام کر رہا ہے کہ وہ گریٹر اسرائیل کو بنانے کی تیاری کر رہا ہے، اور گریٹر اسرائیل وہ تھالی میں سجا کر کے امریکہ اور اسرائیل کے حوالے کر رہا ہے، اور تمام مسلمان ملکوں کے خلاف، مسلمان ملکوں کے خلاف ایران جو جد و جہد کر رہا ہے وہ انہیں برباد کرنے کی کر رہا ہے۔ ایک اور بات جو انتہائی خطرناک آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس وقت جو ایران کی جو امریکہ کی جو بمباری ہو رہی ہے، یہ آپ کے بلوچستان ایران کے ایریے میں ہو رہی ہے، اور چابہار میں ہو رہی ہے، اور بندر عباس میں ہو رہی ہے، اور امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہ حصہ ختم کرے اور ایران سے اس کو الگ کر کے، کیونکہ اس کے درمیان جتنے بریجز اور روڈز تھیں ان سب کو بھی ایران نے بمباری سے تباہ کر دیا۔ یعنی آپ کے پاس طاقت تو ہے نہیں کہ آپ ان کا کوئی ایک جہاز گرا سکیں، آپ کے پاس کوئی ہمت تو ہے نہیں کہ آپ ان کے خلاف کوئی ہوائی مقابلہ کر سکیں جس طرح پاکستان نے کیا تھا۔ ہوائی مقابلے کے بغیر آپ ایران کیسے بڑی طاقت ہو سکتا ہے؟ نہ وہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے نا۔ ہوائی طاقت کے بغیر میزائل بالکل آپ چلا رہے ہیں، اور ایسا ہی میزائل آپ یاد کر لیں، اسی طرح کے میزائل جو ہیں وہ صدام حسین بھی چلا رہے تھے، وہ ایران پہ بھی ایک آدھ پھینک دیتے تھے، اسرائیل پہ بھی پھینک دیتے تھے، سعودی عرب پہ بھی پھینک رہے تھے، اور قطر اور بحرین پر بھی پھینک رہے تھے۔ آج آپ بھی وہی کام کر رہے ہیں، تو اس کا کیا مقصد ہے؟ اس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ یہ ساری صورتحال اس وقت، اور یہ جو سستان کا علاقہ بھی جو ہے نا، بلوچستان سے لگا ہوا سستان کا علاقہ، یہ جو پاکستان کے خلاف جو ساری ہوئی ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو سستان سے اور ایران کے دوسرے علاقوں سے جو دہشت گرد ہیں وہ بھاگ کر پاکستان میں آ گئے ہیں، اور پاکستان کے دشمن لوگ
جو ان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا یہ ساری صورتحال انتہائی عجیب سی ہے، اس کو روکنا ضروری ہے، ورنہ اس سے ایران کچھ حاصل نہیں کر سکے گا۔ یہ بات حوثیوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے اور ایرانیوں کو بھی معلوم ہونا چاہیے۔ ان کو یہ بات بالکل کسی تک دو کے اس بات کا بالکل ان کو علم ہونا چاہیے کہ پاکستان کے سامنے ایک بڑی طاقت کو ہرانے والی افغانستان، جس کا کہنا ہے کہ اس نے روس کو بھی بھگایا ہے، جس کا کہنا ہے کہ اس نے برطانیہ کو بھی ملیا میٹ کر کے یہاں سے نکالا ہے، اور جس کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ کو بھی یہاں سے بھگانے، امریکہ یہاں سے نہیں گیا ہے، امریکہ نے یہاں سے نہیں جانا تھا۔ امریکہ ایک سپر پاور ہے، کل بھی اور آج بھی ہے، لیکن امریکہ کے جانے کے بعد ویتنام کیا ہے، جو ہے جاپان کیا ہے، اور افغانستان کیا ہے، لیبیا کیا ہے، لبنان کیا ہے، یہ سارے ممالکات جو ہیں انتہائی پس۔ اور خود یہ دیکھ لیں آپ، یہ جو عراق میں دیکھ لیں کہ عراق میں کیا، یہاں بھی تو امریکہ آیا تھا نا آپ کی مدد کے لیے، کیا کیا آپ کو؟ لہٰذا صرف اسلامی ممالک کا ہی اتحاد ایران کو بھی بچا سکتا ہے اور اسلامی ممالک کو بھی بچا سکتا ہے، اور ایران اسلامی ممالک کے اتحاد کے انتہائی مخالف بھی ہے، اور اپنے آپ کو ایک بڑا ملک بنا کر کے اسلامی ممالک پہ مسلط کرنا چاہتا ہے۔ لہٰذا یہ ساری صورتحال پاکستان کے لیے، پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کے لیے تو ناقابل برداشت ہے۔ پاکستان ایک بڑا ملک ہے اور اس کا یہ بڑا ملک اب پوری دنیا جانتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ نگہبان۔ السلام علیکم۔